کیا چل رہا ہے یار، چل رہا ہے۔ دیکھیں، ہمیں آزادی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے دلائی تھی، لیکن کیا یہ آزادی ہم اسے کہیں گے؟ کیا آزادی کے ثمرات پاکستان کو میسر آ سکے؟ کیا سانس لینا ہی آزادی ہے؟ پہلے مارشل لاء سے لے کر 35 سال تو ویسے ہمارا ملک جو ہے وہ مارشل لاء کی نرگے میں رہا، اور جو سویلین ملی بھی کچھ عرصے کے لیے، تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کتنی آزادی اس ملک کو میسر آ سکی اور کتنی آزادی عوام کو میسر آ سکی۔ آج اس کا شاخسانہ 6 ججز کی جو انہوں نے مراسلہ لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اور جو سپریم کورٹ کی پوری عدالت نے، پوری ججز نے 2 دن اس پر زیر حاصل بحث کی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک شرمناک حقیقت ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پرائم منسٹر شہباز شریف جو جعلی وزیر اعظم ہے اس کے ساتھ ملاقات کی۔ ہمیں کم از کم اپنا ورثہ ہی دیکھ لینا چاہیے تھا۔ جب پہلا پاکستان کا چیف جسٹس سر عبد الرشید لاہور سرکٹ پر آئے ہوئے تھے، اس وقت فیڈرل کورٹ ہوا کرتی تھی، یہ سپریم کورٹ 1956 میں بعد میں آئین کے تابع بنی تھی۔ فیڈرل کورٹ جو اس وقت مشرقی پاکستان بھی تھا اور مغربی پاکستان کا تھا، اس کے سربراہ چیف سر عبد الرشید یہاں لاہور سرکٹ پہ تشریف لائے تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے استدعا کی کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور سیکرٹری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو مراسلہ لکھا۔ جواب دیکھیں کیا ملا۔ چیف جسٹس نے کہا، اور یہ ہوتی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یہ ہوتی ہے عدالت کا نظام عدل، کہ چیف جسٹس اس وزیر اعظم کو جو غیر متنازع تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا دست راست تھا، جو آزادی کا علمبردار تھا، اس کو بھی اس نے انکار کر دیا ملنے سے، اور لکھا کہ چیف جسٹس معذرت کرتے ہیں کہ وہ ملاقات نہیں کر پائیں گے پرائم منسٹر آف پاکستان سے، اس لیے کہ وفاق کے مقدمات اور وفاق کے خلاف عوام کے مقدمات میری عدالت میں لگے ہوئے ہیں، اور میں کوئی ایسا شائبہ عوام کو نہیں دینا چاہتا، پاکستان کے عوام کو، کہ وزیر اعظم کی ملاقات سے میرے فیصلے کوئی متاثر ہوئے ہیں۔ تو یعنی جو اصول ہے کہ انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں شائبہ بھی نہیں دینا چاہتا، اور انکار کر دیا ملاقات کرنے سے۔ اور تم کیسے چیف جسٹس ہو قاضی فائز عیسیٰ کہ جس کے خلاف شکایت کر رہے ہیں 6 ججز شکایت کر رہے ہیں ایگزیکٹو کے خلاف کہ ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ وہ عدالتی معاملات میں مخل ہو رہی ہے، مداخلت کر رہی ہے، اور ججز نے لکھا اس میں کہ ہمارے تو بیڈ روم میں بھی انہوں نے ویڈیو اور آڈیو کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اور ایک جج صاحب کا برادر نسبتی کو اٹھا کر لے گئے اور بجلی کے کرنٹ لگائے گئے ایک سٹنگ سینئر پیونی جج کے برادر نسبتی کو، اور اس کے بچوں کو بھی لے کر گئے۔ اس سے زیادہ ہراساں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر جس سیشن جج کے گھر پہ انہوں نے پیٹرول بم پھینکا، اس کی شکایت جب کی گئی اور چیف جسٹس کے پاس آئی، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کارروائی کرتے جنہوں نے اس کے خلاف یہ حرکت کی، اس سے الٹا اسے جو ہے او ایس ڈی بنا دیا اس سیشن جج کو، اور پھر اسے ریپیٹریٹ کر دیا پنجاب میں، کیونکہ وہ ڈیپوٹیشن پہ آیا ہوا تھا۔
تو یہ ہے نظام عدل جسے جکڑ کر زنجیروں میں باندھا ہوا ہے، اور یہ صرف اسلام آباد کی ہائی کورٹ تک نہیں ہے محفوظ، یہ ساری عدالتوں میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے، ہائی کورٹ لاہور میں بھی ایسے ہی ہے، ہائی کورٹ پشاور میں، ہائی کورٹ بلوچستان میں، ہائی کورٹ سندھ میں، ان کے بھی یہاں ایسے ہی نرگا کیا گیا ہے، تنگ کیا گیا ہے۔ تو کیا ایسے ہے نظام عدل؟ آپ اس کو کہیں گے کہ نظام عدل آزاد ہے؟ اور یہی جب ہم کہتے تھے کہ یہ جو ہے ایک مخصوص جماعت اور ایک مخصوص جماعت کے سربراہ اور ان کے قائدین کو من پسند فیصلے لیے جا رہے ہیں، بلڈوز کیے جا رہے ہیں اور عدالتیں آزاد نہیں ہیں، تو یہ ثابت کر دیا ان 6 ججز نے یہ مراسلہ لکھ کر۔ اور شوکت صدیقی کے کیس میں جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کی بینچز بنواتی تھی اور مرضی کے جو ہے فیصلے لکھواتی تھی اور کرواتے تھے، اور جب شوکت صدیقی نے انکار کیا تو ہم نے ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہ کی، لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے شوکت صدیقی کو ہی فارغ کر دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے اس کو نہ صرف کہا یہ بدنیتی پر مبنی تھی، یہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ تھا، بلکہ انہوں نے لکھا کورم نان جوڈس ہے، اور اس کو جو ہے بحال کیا، لیکن ظاہر ہے وہ ریٹائر ہو چکا تھا۔ اور یہی دیکھیں یہ یہاں سے نہیں ہوتا، بھٹو کے کیس میں 45 سال کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے غلط کیا تھا، یہ مس ٹرائل تھا، یہ ڈیو پروسیس آف لا کو فالو نہیں کیا گیا۔ ارے بھائی اس کو پھانسی دے کے لہر میں اتار کے پھر کہتے ہو ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے کسی کے اثر کے تحت بھٹو کو پھانسی دی تھی، خدا رہا 45 سال مت لینا 45 سال کے 9 مئی کا شاخانہ جو یہ 9 مئی کا آرکیسٹرڈ ایک ڈرامہ جو رچایا گیا، ایک اور ہارٹ تھراب ہر دل عزیز پاکستان کی دلوں کی دھڑکن وزیر اعظم کو منہدم کرنے کے لیے اور اس کی جماعت کو بکھیرنے کے لیے اب 45 سال مت لینا۔ انصاف کرو، انصاف کی متمنی ہے قوم، انصاف کی متلاسی ہے، انصاف کی متمنی ہے، متجسس ہے اور ملتمس ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو لالی پاپ دیا ہے وزیر اعظم نے، شرم آنی چاہیے۔ پہلے لکھتے ہیں کہ یہ نامناسب تھا جو 6 ججوں نے یہ مراسلہ لکھا ہے، یعنی فیصلہ حکومت نے پہلے ہی دے دیا کہ یہ غلط لکھا گیا ہے، یعنی 6 ججز کو الٹا انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے۔ اور پھر ایک ریٹائرڈ جج، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ کو سول کمیشن بنا دیا ہے۔ آپ سب وکیل ہیں، جب ایک جج فیصلہ کرتا ہے تو سپریم کورٹ کے 2 جج سن سکتے ہیں، جب 2 جج یہاں فیصلہ کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کے 3 جج سنتے ہیں بیٹھ کر، یا 5 جج سنتے ہیں، اور یہاں تو 6 ججز کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف دو۔ وہ 6 ججز پر آپ ایک ریٹائرڈ جج کی کمیشن بنا رہے ہو؟ او بھائی اور یہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب کا بھی ذرا میں بتا دوں یہ کس طرح چنا گیا ہے۔ میں جب صدر تھا ہائی کورٹ بار میں ملتان میں، تو یہ وہاں موصوف پریکٹس کرتے تھے۔ ان کا ووٹ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے لیے انہوں نے مولوی عرفان انصاری کو دیا، جو کہ جنرل ضیاء الحق کا بڑا قریبی تھا۔ اس کے افزانے میں انہیں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بنایا گیا۔ پھر ان کو جو ہے یہ کرتے کرتے جب یہ ماشاءاللہ جج بن گئے تو انہوں نے نواز شریف کا 8 سال کی کنڈون کی ڈیلے، 8 سال کی، آج تک تاریخ میں نہیں ہوا، 8 سال کی ڈیلے کنڈون کر کے انہوں نے نواز شریف کو بری کیا سپریم کورٹ میں۔ پھر صرف بری نہیں کیا، شہباز شریف کی نااہلی کو انہوں نے نظر ثانی میں، ریویو میں
रिव्यू में इन्होंने जो है रिस्टोर किया उसको और बहाल करके उसको वजीर आला यहाँ बनवाया। तो ये माशाअल्लाह इनका जो है, और फिर इनका भाई जलील अब्बास गिलानी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर रहा है पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट में, और मौजूदा भी माशाअल्लाह वो एडवाइजर है टू द फॉरेन अफेयर। तो इनके ताल्लुकात शरीफ फैमिली के साथ जितने करीबी हैं, आपकी सोच है। और फिर आफरीन है इसके बेटे को जिसने लेटर लिखा है, बाकी वुकला के समेत लेटर लिखा है कि नहीं, जजेस का जो है एक पूरा कंसोर्शियम बनना चाहिए और कन्वेंशन होना चाहिए। और इसी में हम भी कहते हैं कि फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठकर इस मामले को, ये बहुत संगीन बात है, और वगरना 9 जज से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके पास 6 जजेस ने नालिश की है। ये हो नहीं सकता है कि एक रिटायर्ड जज उसे सुने, और रिटायर्ड जज भी वो जो माशाल्लाह इतना कंप्लायंट है कि उससे कुछ भी लिखवाया जा सकता है। ये मिट्टी पाव हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जिंदा है वुकला, जिंदा है, जिंदा है वुकला, जिंदा है, जिंदा है वुकला, जिंदा है। तो ये इसलिए ये बहुत संजीदा मसला है। आज तमाम वुकला को मुत्तहिद होना पड़ेगा। आज तमाम वुकला को सीसा पिलाई दीवार की तरह मुकाबला करना पड़ेगा। आज एस्टैब्लिशमेंट हर चीज पर छाई हुई है। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है, इन्होंने जाली वजीर आजम बिठाया है जो अपने हल्के से हार गया है, इन्होंने जाली वजीर आला बिठाई है जो अपने हल्के से हारी हुई है, इन्होंने कब्जा किया है, औरतों की सीटों पर कब्जा किया है, इन्होंने जो है माइनॉरिटीज की सीटों पर कब्जा किया है, अब ये सेनेट पे कब्जा कर रहे हैं, और ये इन्होंने जो कैप्चर कर रखा है, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर किया है, इन्होंने सांस लेना आवाम का जो है दुश्वार बना दिया है। पाकिस्तान गुलामी कभी कबूल नहीं करेगा, और ये वुकला जंजीरा तोड़कर इंशाअल्लाह आजादी लेकर रहेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। वुकला इत्तेहाद जिंदाबाद, वुकला इत्तेहाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।